جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے انتظار کرتے ہیں آپ کی تار کے لیے, فکر نہ کریں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں. اتنا سکر پریس کا پینڈنگ ہے میرا وزٹ. اس دفعہ اوبیسلی ان حالات میں شاید نہ ہو سکے, لیکن بالکل پینڈنگ ہے آپ کا پریس کلب کا وزٹ. تیاری ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں جو یہ موسم کی مشکلات کے باوجود آپ یہاں موجود ہے. تھینک یو ویری مچ. جیسے آپ کو معلوم ہے اور پچھلے 2 ہفتے سے آپ پورا ملک جو اس قدرتی آفت جو سیلاب کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے, ہمارے میڈیا کے دوستوں اس کو کور کرتے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کیسے چاہے وہ ہمارا گلگت بلتستان میں گلیشیل برسٹ ہو, یا وہ ہمارا پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد جو سیلاب آیا اور 400 کے قریب لوگوں کا جو نقصان ہوا, اور اس کے فوراً بعد جو پنجاب میں بارشوں کے ساتھ ساتھ دریا میں ریورائن فلڈنگ, اور وہ بھی ریورائن فلڈنگ ہمارے اذان کا انتظار کرنا پڑے. تارے وغیرہ صحیح کر لو زیادہ. جی تو جیسے میں کہہ رہا تھا, گلگت بلتستان, پختونخوا اور پھر پنجاب میں جس طریقے سے ریورائن فلڈنگ شروع ہوا ہے, اور جس اسکیل پہ دا اسکیل آف دا ڈیزاسٹر, جو علاقے متاثر ہوئے ہیں, جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور جس ایٹ دا پیس آف وچ دس واٹر از کمنگ ڈاؤن. ابھی پنجاب میں ایسے کچھ علاقے ہیں کہ 15 سے زیادہ دن وہاں کے عوام
ڈسپلیسڈ ہیں، کیمپس میں موجود ہیں اور یہ پانی آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ میں قصور میں خود ہو کے آیا ہوں پچھلے ہفتہ، تب اس وقت قصور میں بھی ہائی فلڈ جاری تھا، لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا تھا۔ اب میں کل ملتان سے ہو کر آیا ہوں، وہاں بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ کل جلال پور ڈوب رہا تھا اور آج وہ شیر شاہ کو بریچ بھی کرنے جا رہے ہیں، جس سے مزید مشکلات اور مسائل پیدا ہونے کے امکان ہیں۔ آج میں سندھ پہنچا ہوں، ہم گدو براج پہ مجھے بریفنگ دیا گیا ہے اور آج اور اس کے بعد ادھر سکھر براج پہ بریفنگ دیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے چیف منسٹر سے ان کے تمام وزیر، ان کے فوکل پرسنز، ان کے پورا ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس محنت کے ساتھ وہ آج سے نہیں مگر پچھلے 15 دن سے سندھ کا تیاری کر رہے ہیں کہ ہر صورتحال جو بھی صورتحال پیدا ہو، ہم چاہیے رہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہو۔ اینڈ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تک شکر الحمدللہ ہمارا تیاری موجود ہے، لوگ آر آن دا گراؤنڈ in their district taking care of their people. We are bracing ourselves کہ جیسے یہ پانی ہمارے طرف بھرتے آئے گا کہ اس سے ہم آئی تھنک خاص طور پہ سندھ میں اس لیے کہ ہمارے ہاں سپر فلڈ بھی ہوئے ہیں اور اتنے سارے ہم نے مشکل وقت دیکھے ہیں کہ جب سپر فلڈ کے کم ہو تو ہمارے لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہ ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ فلڈ تو فلڈ ہوتا ہے، سپر فلڈ میں اوبیسلی سپر نقصان ہوتا ہے، لیکن اب مسائل ہر پوائنٹ پہ ایوری ایونچویلٹی میں مشکلات تو عوام کے لیے، خاص طور پہ غریب عوام کے لیے اور وہ لوگ جو دریا کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے تو پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ میڈیم فلڈ ہو، چاہے وہ ہائی فلڈ ہو، چاہے وہ خدا نہ خواستہ ویری ہائی فلڈ اور سپر فلڈ ہو، وہ لوگوں کے مشکلات ہوں گے۔ میرا اپیل ہے ابھی تک آج تک جو ہمارے کچے میں رہنے والے بھائی بہن ہیں، جس سیریسنس کے ساتھ ہمیں اپنا ایویکیویشن کرنا چاہیے، جس طریقے سے لوگوں کو آگے نکلنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ ان کو تعاون کرنا چاہیے انتظامیہ کے ساتھ، لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، صوبائی حکومت کے ساتھ، کہ ہم نے آپ کے لیے ایسے سائٹس کریٹ کیے ہیں جہاں آپ محفوظ ہوں گے، آپ کی جانور کے لیے سارے فیسلٹیز موجود ہوں گے، آپ کے خاندان کے لیے شاید فیسلٹیز موجود ہوں گے، مگر ساتھ ساتھ ہمارے ٹیمز are stationed at every point and انشاءاللہ تعالی ہم اس فلڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے پورا صلاحیت رکھتے ہیں، پوری تیاری موجود ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے اویئرنیس شروع کیا ہے وہ اویئرنیس جاری رکھے اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس سیلاب کا مقابلہ کریں گے۔ میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ایک ڈیلے ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ جو اضلاع متاثر ہوئے ہیں آگے جا کے ہونے کا امکان ہے، لیکن جو ابھی تک جن ڈسٹرکٹس میں جن کے لوگ متاثر ہوئے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، پنجاب کا سینٹرل پنجاب سے ہوتے ہوئے اب ساؤتھ پنجاب تک پہنچ چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو جو کیش ٹرانسفرز اور امدادی مالی مدد جو پہنچا سکتا ہے، پہنچانا چاہیے تھا، وہ آج تک نہیں ہوا ہے۔ اس کا میرا سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کیا ہے، پرسنلی ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کا سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے کہ وہ فوری طور پہ آپ یہ مدد ڈائریکٹلی متاثر لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اور آپ نیڈی لوگ تک، عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں وہ مطالبہ آپ کے سامنے بھی دہرانا چاہوں گا کہ پنجاب کے عوام اب 2 ہفتے سے اپنے کیمپس میں موجود ہیں۔ آپ جتنے بھی کوشش کر رہے ہوں گے انتظامیہ کی طرف، حکومت کی طرف، کہ آپ ان کو ریشنز پہنچائیں، مدد پہنچائیں، وہ ناکافی ہوگا۔ ہمارے پاس یہ ایکسپیرینس رہ چکا ہے، ہمیشہ
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्तेमाल किया गया है। पिछले सैलाब में आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में जो जिस कुदरती आफत का हमने सामने किया, उस वक्त भी मैं वज़ीर ख़ारजा था, तो वज़ीर आज़म ने ही हिदायत दिया और उसके मुताबिक ये रिलीफ एफर्ट शुरू हुआ। आज भी मेरा रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे पंजाब के अवाम के, बाकी सूबों के अवाम के लिए ये तो फैसिलिटी शुरू करे, और आगे जब सिंध तक ये सैलाब पहुंचता है, और डिपेंडिंग ऑन द लेवल एंड द एरियाज अफेक्टेड, हम उन इधर के लोगों के लिए भी ये रिक्वेस्ट दोहराएंगे। साथ साथ जो तबाही पाकिस्तान की ज़राई शोबे को, पंजाब हमारे मुल्क का ब्रेड बास्केट है, और जो नुकसान पाकिस्तान का ज़राअत को, पाकिस्तान का किसान को इस वक्त वो पहले से ही मुश्किल में थे और अब मज़ीद मुश्किल में है। मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था जो कह रहा था कि 1.5 बिलियन का डॉलर्स का नुकसान होगा पाकिस्तान की ज़राई मईशत को। उस लिहाज से मेरा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राय है कि हमें मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, और जो भी वफाकी हुकूमत से की तरफ से हो सकता है, सूबाई हुकूमतों की तरफ से हो सकता है, हमें अपने पाकिस्तान के किसान को मदद करना चाहिए। और आप ये ना समझें कि आप सिर्फ उन लोगों को मदद कर रहे हैं जो इस सैलाब को से मुतासिर हुए हैं। अगर हम आज हमारे किसानों को ये सहारा पहुंचाए, इनका हाथ पकड़े, तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में हमारे मीशत के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आने वाले अगले साल में मैं देख रहा हूँ कि ये मुश्किलात फूड सिक्योरिटी से लेके ज़राई शोबे में जो जो जो, जो इश्यूज़ है वो सामने आएंगे, और उनका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने खुद देखना है, थोड़ा जायज़ा लेना है हमारा सखर बराज का। जैसे आपको मालूम होगा, हमारा वैसे जो इरिगेशन का मिनिस्टर है बहुत मेहनती है, और इस वक्त भी जब से ये सिलसिला शुरू हुआ ही इज़ बिन ऑन द ग्राउंड। मुझे ब्रीफिंग में बताया जा रहा था कि हमारा 16 गेट्स को बराज से रिप्लेस किए गए हैं, जिसका हमें फ़ायदा हुआ है इंशाअल्लाह ताला। जैसे ये सैलाब गुजर जाता है और आगे जाके हम मज़ीद जो हमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो भी हम करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम से को इस कुदरती आफत से बचाए, और पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि यही वक्त है जब कौम को टेस्ट किया जाता है, और सबको अपने इख्तलाफात भूल कर भाई हो के शाना बिशाना खड़े हो के कुदरती आफत का मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में, इस मुल्क में वो सलाहियत है। हमने माजी में इस किस्म के मुश्किलात देखे हैं, इसको भी इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा इन्फॉर्मेशन का कोई स्पोक्स पर्सन है सर हमारे। अच्छा, स्पोक्स पर्सन जो मौजूद है हमारे मेयर साहब, वो फिर कंडक्ट करे मेरा।